والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی تاریخ 14 اگست سن 2026 چاند کے حساب سے 30 صفر المظفر سن 1448 ہجری، یعنی حضور علیہ السلام نے ریاست مدینہ اور مسلمانوں کے استحکام کے لیے جو اپنے وطن کو چھوڑا تھا اور زمین پر ایک الگ ایک خطے میں ایسی سلطنت قائم کی جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دین اسلام پر عمل کر سکے، اس ہجرت کو 1448 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 1448 سال، کم و بیش 1450 سال۔ ملک پاکستان کو اللہ رب العزت نے قیام مدینہ یا ریاست مدینہ سے بڑی گہری نسبت دی ہے۔ اسلامی تاریخ میں مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہونے کے بعد پہلی ایسی ریاست ہے کہ جو کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کی گئی۔ درمیان میں بہت بڑا گیپ ہے، خلافتیں ہوئیں، امارتیں ہوئیں، بادشاہتیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں دنیا میں رائج ہیں آج تک، لیکن جو ملک پاکستان کو اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ کے ساتھ نسبت دی وہ بڑی گہری نسبت ہے کہ حضور علیہ السلام بھی اپنے جانثار صحابی کے ساتھ جو وہاں سے وقت فجر میں یا رات میں نکلے تھے مکہ مکرمہ سے، وہ اس نیت سے نکلے تھے کہ ہم روئے زمین پر ایک ایسی جگہ ایک ٹھکانہ پکڑ لیں جہاں پر ہم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والے احکامات کو کھلی آزادی کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں۔ اب آ جاتے ہیں سن 1447 میں، سب ایک ہوئے، خواص، عوام، علماء، تاجر، مزدور، ہر طبقہ ایک ہوا، علاقائی سطح پر، لسانی سطح پر، ہر ایک چیز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک آواز لگائی، پاکستان کا مطلب کیا؟ اچھا، جب سب ایک ہوئے تو اللہ کی رحمت بھی آئی، اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت بھی آئی، اور یہ زمین کا مبارک حصہ الگ ہو گیا کفرستان سے، انگلستان سے، ہندوستان سے، ہر ایک سے الگ ہو گیا۔ چنانچہ سب کی امیدوں کا مرکز، سب کے مستقبل کی توقعات کے ساتھ جڑا ہوا ایک عظیم خطہ ملک پاکستان اس روئے زمین کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا۔ گزشتہ جمعے کو ملک پاکستان بننے سے پہلے جو تکالیف تھیں، جو قربانیاں تھیں، اس حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت سے خوب مانگ کر کے اللہ پاک حق سچ بات کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آزادی کی نعمت کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے جب فرعون سے آزادی ملی
فرعون کے عذاب سے آزادی ملی تو اللہ رب العزت نے بطور نعمت کے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیلیوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت دی جاتی تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں اذیت دی جائے گی، بلکہ فرعون ہمیں مار دے گا۔ عجیب قوم تھی، عجیب تعبیر۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ رب العزت آپ کو زمین میں خلافت دیں گے، یعنی زمین میں اقتدار دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ رب العزت دیکھ لیں، جان لیں۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے، یعنی آپ پر بھی یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ زمین میں اقتدار ملنے کے بعد آپ کا عمل کیا ہے۔ زمین میں اقتدار ملنے کے بعد آپ کا عمل کیا ہے۔ یہ وہ ہزاروں سال پہلے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینے کے وقت اللہ رب العزت نے اس طرح کی کنڈیشن ان کے سامنے رکھی۔ اب 1947 کی فضا میں چلے جائیں، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، خون کی ندیاں بہائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ یہ وہ نعرے تھے جو ہم نے براہ راست اپنے ان اساتذہ نے سے سنے ہیں جنہوں نے 20 سے 22 سال کی عمر میں تحریک آزادی پاکستان میں حصہ لیا ہے۔ یعنی یہ کتابوں میں پڑھے ہوئے یا کسی کی سنے سنائے واقعات نہیں ہیں، بلکہ اپنے استاذ محترم جنہوں نے تحریک آزادی پاکستان میں اپنی جوانی میں حصہ لیا، ان کا یہ جذبہ تھا کہ ہم ہندوستان کی گلیوں میں یہ نعرے لگاتے پھرتے تھے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، خون کی ندیاں بہائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ اب میرے معززین، بنی اسرائیل کا کیا رونا، اپنی حالت اس سے زیادہ خراب ہو گئی کہ اس عزم کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس جوش اور ولولے کے ساتھ ملک حاصل کیا تھا کہ دینی اسلام، دینی احکامات، اس پر عمل کریں گے۔ قائد اعظم کی تقاریر آن دا ریکارڈ ہے کہ جب وہ عدالت میں اپنا مقدمہ لڑتے ہیں انگریز جج کے سامنے، تو اس کو باور کراتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کوئی نامکمل مذہب نہیں ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں مسلمانوں کی طرز زندگی کے الگ طریقے ہیں، ان طریقوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں زمین کا الگ خطہ چاہیے۔ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے آن دا ریکارڈ انگریز کی عدالت کے الفاظ آج بھی محفوظ ہیں۔ سب کچھ کیا، عدالتوں میں ڈنڈے چلے، بہت زیادہ فتنہ فساد ہوا، سب کچھ ہوا، بڑے بڑے زعماء معززین زخمی ہوئے، ان کے لگی ان کو۔ نتیجتاً ایک زمین کا ٹکڑا ہمیں مل گیا، مل تو گیا، لیکن ہم نے اس کا حال کیا کیا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ سب نے مل کر اس کو ایک بڑا ہی باریک لطیفہ ہے، اگر سمجھ آ جائے، بڑا باریک لطیفہ ہے۔ مشہور ہے کہ رمضان میں جو بنتا ہے سب مل جل کر اس کو کھاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، رمضان میں جب دسترخوان لگتا ہے تو سارا خاندان جو عمومی طور پر اکٹھے نہیں ہوتے، رمضان میں دسترخوان پر اکٹھے ہوتے ہیں۔
فرمایا رمضان میں جو کچھ بنتا ہے سب مل جل کر کھاتے ہیں، پاکستان بھی رمضان میں بنا ہے، پاکستان بھی رمضان میں بنا۔ وہ سن 1947 سے لے کر آج تک جس کا ہاتھ نہیں پہنچا وہ معذور ہے، باقی جس کا ہاتھ پہنچا ہے وہ خالی نہیں آیا بیت المال سے۔ سورہ انفال پارہ نمبر 9، دل کے کان کھولیے۔ اہل مکہ کو اللہ رب العزت یاد دلاتے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم مکہ مکرمہ میں تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں یہ ڈر تھا کہ یمن سے اور ادھر ادھر سے گزرنے والے قبیلے تمہیں اچک کر لے جائیں گے، یعنی اتنے ہلکے تھے تم اس وقت سوسائٹی میں۔ کیا تعبیر ہے، لوٹنے کھسوٹنے کی تعبیر نہیں ہے، یعنی قریب تھا کہ لوگ تمہیں اغوا برائے تاوان کے لیے اٹھا کر ساتھ لے جائیں گے، یہ حیثیت تھی آپ کی۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، ریاست مدینہ دی اور ملک پاکستان دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے اپنی نصرت خاص سے تمہاری مدد بھی فرمائی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو فلٹر کر کے دیکھ لیں کہ شکر گزار کون ہے۔ ہم بہت برے اس کیس اسٹڈی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا، نہ خواص، نہ عوام، نہ علماء، نہ واعظین، نہ نیک نظر آنے والے افراد، کوئی بھی، سب پھنسے ہوئے اس میں۔ اللہ کے ہاں جب مقدمہ لگے گا، اٹھ فلاں بندے تو نے اس ملک و ملت کے لیے اپنے دائرہ کار میں کیا کیا؟ آیا تو صبح شام یہ رونا روتا رہا کہ ہائے اندھیرا ہے، پاکستان میں یہ ہے وہ ہے، ہائے ہائی کرتا رہا، یا اپنے حصے کا کوئی دیا بھی جلایا، کوشش کر کے کوئی موم بتی بھی جلائی کہ اس اندھیرے میں کچھ کمی ہو جائے؟ میں نے اپنی بات شروع کی ملک پاکستان کی تشکیل کو، اس کے بننے کو خاص نسبت ہے ریاست مدینہ کے قیام سے، خاص نسبت۔ اس وقت بھی حضور علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے تھا، اور 1947 کے لگ بھگ بھی مسلمانوں کو اپنے دین اسلام کے لیے ایک ٹکڑا چاہیے تھا۔ اور یہ سورہ انفال کی آیت یاد کرو، تم جب زمین میں کمزور تھے، کم تھے، قریب تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر ہنکا کر ساتھ لے جائیں جیسے بھیڑ بکریوں کو لے جاتے، یہ حالت تھی، لیکن اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، پھر مدد کی، نصرت کی، اللہ رب العزت نے جنگوں میں تمہیں فتح دی، تمہارے ہتھیار چلنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ دنیا میں بکنے لگے، تاکہ دیکھ سکوں کہ شکر گزار بھی ہو یا نہیں ہو۔ اب اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، یہ سارے کا سارا پس منظر کھینچنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اگلا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا، رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حال یہ ہے کہ تم کھلی آنکھوں سے جانتے ہو کیا کر رہے ہو۔ اللہ، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ملک پاکستان اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان کے بعد بڑی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے۔ یہاں جو ہم سب کو جمع کیا بھی، وہ ایمان اسلام، یعنی ایمان اسلام نے جمع کیا اور پاکستانی ہونے نے جمع کیا۔ اس کے بعد پھر نچلی تقسیمیں، تقسیم در تقسیم در تقسیم۔
ایمان اور پاکستان کے بعد نیچے کی جو تقسیم ہے وہ صرف تعارف کے لیے ہے۔ بات کو سمجھیے گا، ایمان اور پاکستان کے بعد جو نیچے کی ہماری تقسیم ہے، اس میں چاہے مذہبی تقسیم آ جائے، علاقائی تقسیم آ جائے، خاندانی تقسیم آ جائے، وہ تعارف کے لیے ہے، وہ نمائندگی کے لیے نہیں ہے کہ ہماری پہچان ہی وہ نچلے درجے کی تقسیم بن جائے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ سب سے بوٹم کی جو تقسیم ہے اس کو ہم نے اٹھا کر سر کے اوپر رکھ دیا، گویا کہ ہم مسلمان بھی بعد میں، ہم پاکستانی بھی بعد میں، ہم فلاں سب سے پہلے۔ اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ پاکستان بنا تھا جب خواص، عوام، علماء، تاجر، مزدور، ہر طبقہ ایک ہوا تھا تو پاکستان حاصل ہوا تھا۔ آج اگر اس نہج پر ہم نہ آئے تو پاکستان کو پروان، یا اس کو کیا الفاظ استعمال کیے جائیں، اس کو آگے لے جانے کے لیے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اجتماعی معاملات میں، ریاست کے معاملات ہوں، اجتماعی معاملات میں اپنی بہت سارے حقوق سے، اپنی بہت سارے کمفرٹ لیولز پہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایک فرد واحد کی ترجیحات ہوتی ہیں کہ یہاں اس کو یہ حاصل ہو جائے، یہ سہولت مل جائے، یہ آسانی مل جائے، یہ نعمت مل جائے، لیکن اس ایک بندے کے فائدے کے لیے پوری قوم کو عذاب میں ڈال دینا، یہ اللہ کے ہاں گناہ ہے۔ اجتماعی معاملہ ایسا نہیں چلتا۔ اجتماعی معاملہ قربانی مانگتا ہے، اپنی ترجیحات کو قربان کر کے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، تب مسلم معاشرے میں اجتماعیت برقرار رہتی ہے۔ سیرت نبوی سے بھی اس کی مثالیں ہیں، اور جن لوگوں نے کامیاب حکمرانی کی ہے اسلامی دور میں، ان میں بھی اس کی بڑی بڑی مثال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جہاں جہاں قدم مبارک رکھے، جہاں تشریف فرما ہوئے، وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، اور مسجد بنانے میں خود ایک عام انسان کا کردار ادا کرتے ہوئے مسجد کے لیے پتھر، گارا، مٹی، یہ سب کچھ خود اپنے جسم اطہر سے لائے۔ یہ مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ تھا۔ حضور علیہ السلام غزوات سے پہلے ہٹ کر، پیچھے بیٹھ کر احکامات صادر فرما سکتے تھے۔ غزوہ احزاب کے لیے اتنی لمبی، اتنی چوڑی، اتنی گہری خندق کھودو، میں دیکھ رہا ہوں، اور صحابہ کرام جان نثار کرتے حضور علیہ السلام۔ لیکن معاملہ چونکہ ریاست کی تکمیل اور تعمیر کا تھا، حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی غزوہ خندق میں آئے، حضور چند دنوں سے بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھایا، اور معدے کو تکلیف سے بچانے کے لیے پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو اس کو جھٹکا لگا اس وقت جب حضور علیہ السلام نے اپنے شکم مبارک سے بتایا، میں نے تو 2 باندھے ہوئے، آپ نے تو 1 باندھا ہے، میں نے تو۔ امیر اور سردار ہونے کا حق یہ ہے کہ تکلیف میں اپنی تکلیف کو زیادہ برداشت کیا۔ اور میرے معززین، اللہ رب العزت کو خوشی کے موقع پر ناچ گانا، بانسری، باجے، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی حلم کو، اللہ کی برداشت کو غصہ دلانے والے۔ وہ جو لاکھوں لوگوں نے، مور دین 500 ملین لوگوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا، وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس لیے تھا کہ 14 اگست کو صبح سے لے کر رات تک وہ بینڈ باجا بجے گا کہ اللہ کی پناہ، اگر ان لوگوں تک اطلاع پہنچ جائے کہ جن لوگوں کے لیے آپ نے قربانی دی تھی وہ تو ناچ گانا کر رہے ہیں، وہ تو سرنڈر کریں گے اللہ کے سامنے، حاشا وکلا، معاذ اللہ، یا اللہ اس کے لیے ہم نے ان کو ملک بنا کر نہیں دیا تھا، اننا براء منکم، ہم ان کی اس بری حرکت سے بری ہیں۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ خوشی کے موقع پر اللہ کو بھولنا
ناچ گانا بانسری اور یہ چیزیں، اس میں باجا یہ بھی آتا ہے، یہ ساری قوم کا باجا بجایا ہوا ہے، ناچ یہ سب کے سب اس میں آتے ہیں۔ ہم سے جو بچے عصر کے بعد ملتے ہیں ان کو کل چاکلیٹ اس شرط کے ساتھ دی تھی، میرے بچوں مجھے یہ بات پتہ نہ چلے کہ آپ میں سے کسی نے باجا خریدا ہے یا بجایا ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کم از کم قریب قریب جن کا جو بچے محبت کے ساتھ ملتے ہیں وہ کم از کم یہ کام نہیں کریں گے۔ ہاں لیکن بچہ فطرتاً بچہ ہوتا ہے، غلطی کر بھی لے وہ معاف ہے۔ تعجب تو بڑوں پر ہوتا ہے، آج جو عصر کے بعد سے معاملہ شروع ہوگا اور رات بھر جو دینہ دو بر ہوگا، الامان والحفیظ۔ آپ لوگوں کو ایک عجیب بات بتاؤں، یہ ساری انجوائمنٹ بیریا ٹاؤن میں ہو جاتی ہے، مینجمنٹ بھی دل بڑا کرتی ہے، وہ کراچی والے کہاں جائیں گے، یہاں نہیں آئیں گے، سب کچھ ہو گیا۔ اب جب آخر میں واش روم کی باری آتی ہے تو یہاں جو ہم پر سختی بنتی ہے وہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ بات ہے کہ کہیں مسجد کا مینار نظر آیا تو اس کا مطلب ہے اس کے قریب قریب واش روم ہے، اور ہمارے واش روم کا جو بندہ ہے وہ بہت سخت ہے، جب وہ تالا لگا دیتا ہے تو پھر ہمارے لیے بھی نہیں کھولتا، بولا جا تو پنجابی میں بولتے ادھر سے جا۔ ایک کشمکش ہماری، ایک بھیڑ ہے، ایک لشکر ہے جس کو ہنکایا جائے، وہاں جا رہے ہیں۔ ملک پاکستان بنا تھا جب ایک قوم تھی، قوم میں اور عوام کے رش میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ قوم پروان چڑھتی ہے ایک سوچ کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ، اور عوام کی بھیڑ اور رش کو آپ کسی طرف بھی ہڈی دکھا کے بھگا دیں، پوری قوم ادھر چلے گی، کوئی نظریہ نہیں، کچھ بھی نہیں، سروں پہ اوپر لکھا ہوگا اویلیبل فار سیل، قیمت لگاؤ اور خرید لو، قیمت لگاؤ، اور یہ کوئی نظریے کی زندگی نہیں ہے، یہ آکشن کی زندگی ہے کہ ہماری نیلامی کے لیے پیسہ لگاؤ اور ہمیں خرید لو، پھر جہاں استعمال کرنا چاہو ہم استعمال ہو جائیں گے۔ میں اپنی بات کو اس درد دل پہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ مملکت خداداد پاکستان، جس کے نام کے شروع میں اسلامی، اس وقت پوری دنیا کو کھٹکتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہزار کوششیں ہو گئیں کہ اس کے آئین میں سے اس کے لفظ اسلامی کو کاٹو، اس کو سیکولر بناؤ، اس کے رہنے والے اسلامی کو پسند نہیں کرتے، لیکن ملک پاکستان کی مثال اس مسلمان کی طرح ہے کہ جس نے ہوش میں آتے ساتھ ہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے آئین میں جو سب سے پہلی دفعہ لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ نہ صرف اس ملک کا بلکہ اس کائنات کا حاکم مطلق اللہ رب العزت ہے۔ یہ ایسی روح پھونکتا ہے اس ملک کے اندر کہ اس کے بعد اس مٹی کے ساتھ جس نے جو غداری کی اللہ نے اس کو نشان عبرت بنایا۔ کلمہ طیبہ کے نام پر یہ زمین کا ٹکڑا ہم نے حاصل کیا، اس کے ساتھ جو وفاداری کرے گا تا صبح قیامت اس کا ذکر خیر باقی رہے گا، اس کے ساتھ جو خیانت کرے گا رہتی دنیا تک اس کا ذکر بد عوام الناس کی زبان پر جاری رہے گا۔ یہ اس مٹی کی تاثیر ہے۔ سوال میرا اپنے آپ سے اور آپ میں سے ہر شخص سے یہ ہے کہ آیا ہم نے اندھیرے کا رونا ہی رونا ہے ہمیشہ، یا اس ملک کو ملت کے لیے کوئی اچھے کام کرنے کی اپنی سی کوشش کرنی ہے؟ اللہ کریم ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرما دے، سرخرو فرما دے، کامران فرما دے، تاکہ آزادی کی نعمت تا صبح قیامت اللہ کریم ہماری آنے والی نسلوں کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔